برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک عائلا فاغنی۔ صلوات بر محمد۔ سامعین قدر، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام مومنین و مومنات کو آباد و شاد رکھے۔ پروردگار آپ کا چالہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت آج کے دن کے صدقے قدم قدم پہ درجات عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے جتنے محسنین ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اللہ سب کو زندگی و سلامتی عطا فرمائے۔ صلوات پر محمد و جیسا کہ جناب کی اذان عالی میں یہ بات محفوظ ہے، ہماری گفتگو ملکۃ العرب سیدۃ القریش حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے بھائیوں نے، بہت سارے سامعین نے یہ درخواست کی ہے کہ اس ہستی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان پر روشنی ڈالی جائے اور لوگوں کو اس کا مقام بتایا جائے۔ مسلمانوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ کل میں ایک اہل سنت کی کتاب کو دیکھ رہا تھا، دل پھٹ جاتا ہے یہ بات کرتے ہوئے۔ اس نے جناب پیغمبر اسلام سیرت النبی کی کتاب تھی، ازواج پہ بات کی، اور جناب خدیجہ کی بات کو اس نے ایسے لپیٹا جیسے کہ وہ ایک عام سی خاتون ہو، اور اس میں یعنی ایک خاتون سے یہ بھی نہیں کہا ملکۃ العرب یا ایک ایسے خان، نہیں، بس ایک خاتون جو مالدار تھی، کیونکہ تحریر بھی بولتی ہے کہ اس میں جب دوسری آگے ایک اور محترمہ کا ذکر کیا تو اس کے 10 فضائل پہلے بیان ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سیدہ قریش خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ نے جو مقام بخشا ہے اس کو بیان کریں، تو انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے تو ہمیں کسی سے کیا لینا دینا۔ ما فی البیت ادری اہل البیت، گھر میں کیا ہے گھر والے بہتر جانتے ہیں۔ فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ کا مقام دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ سے پوچھو یا اللہ کے کلام سے پوچھو، معصومین کی زبان سے پوچھو، مولا علی سے پوچھو، امام حسین سے پوچھو۔ بس سامعین قدر، ٹائم اتنا مختصر ہوتا ہے کہ میں جو موضوع لے کے آتا ہوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نہایت ہی شریف النفس خاتون تھی، پاکیزہ خاتون، طاہرہ خاتون، سیدہ قریش اور ملکۃ العرب، مکے کی نہیں پورے عرب کی ملکہ، دولت مند خاتون۔ طبقات ابن سعد نے ایک جملہ لکھا کہ جب اہل مکہ کا قافلہ تجارت کو روانہ ہوتا تو اکیلا
یعنی سیدہ قریش کا اکیلا سامان تمام قریش کے برابر ہوتا، کیونکہ قافلہ اکٹھا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے طریقے نہیں جاتے تھے، اکٹھے جاتے تھے، خطرات ہوتے تھے، لوٹ مار ہوتی تھی۔ اور جب ڈھیر سارے قبیلے، پتہ نہیں کتنے قبیلے، 40 قبیلے بڑے بڑے مشہور ہیں، اور کتنے تھے وہ سب، لیکن جتنا ان کا سامان ہوتا تھا پورے مکے کا یا آس پاس کی بستیوں کا، ایک خدیجۃ الکبریٰ کا مال ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، صلوات بر محمد وعلی محمد۔ 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹ تمام نے لکھے ہیں۔ یہ جو شب و روز مصر، اردن، یمن، ادھر افریقہ، یہاں شام تک جاتے تھے، کیونکہ تجارت کی منڈی وہاں تھی، وہاں یورپ بھی لگتا تھا، ادھر چائنا، ادھر ہندوستان، ہر وہاں پہ مرکز تھا باہر۔ تو یہ لوگ جاتے تھے، اپنا سال کا 2 سال کا اکٹھا سامان۔ حضور علیہ السلام کو جس سال بھیجا، یہ سفر تقریباً 2 ماہ یا 3 ماہ کا ہے، تقریباً 3 ماہ جو لگتے تھے، بہت پیریڈ ہے، بہت سفر ہے، اس میں بڑے واقعات ہیں، وہ میں پچھلے جمعے تھوڑا سا ذکر کیا، لیکن آج کیونکہ میں نے حضور علیہ السلام کی شادی پڑھنی ہے، سبحان اللہ، سیدہ کا نکاح پڑھنا ہے، اور اس لیے تو میں موضوع ادھر۔ بہرحال جب قافلہ واپس آیا، اور ہر بندہ، ایک میسرہ نہیں، ہر بندہ اللہ نے ایسی کوئی ان کی زبان پہ تعریف کی، اپنے حبیب کی جاری کر دی کہ بہت سارے واقعات جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھے، بہت سارے واقعات، معجزات، کہیں اونٹ بیمار ہوتے تو ہاتھ رکھتے شفا ہو جاتے، کہیں سبزہ نہیں ہے تو اشارہ کرتے سبزہ ہو جاتے، کہیں مطلب نے کوئی جھگڑا ہوتا تو پیار سے بات کرتے تو اسی مسئلہ سلجھ جاتا، کہیں اونٹوں کو کوئی مسئلہ ہوتا، آئے ہائے بڑا واقعہ ہے، لیکن میں نے جانا نکاح کی طرف ہے، توجہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب واپس آئے تو ایک ہی بات ہر ایک کی زبان پر تھی، سبحان اللہ، کیا کہنے محمد مصطفیٰ کے، میں اپنی زبان میں کیا کہنے اس عظیم انسان کے، کیا کہنے اس بشر کے، ہیں جو انسانوں میں انسان ہے ظاہری طور پر، لیکن کوئی اللہ کا فرشتہ ہے، فرشتہ، اللہ اکبر، اس طرح کر کے ڈیل کی، بہرحال واپس آئے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے میں جو مخصوص، ایک تو میسرہ تھا، ایک بھتیجا تھا، اور بھی کوئی مخصوص لوگ تھے، انہیں کہتی اب تم مجھے کاروباری بات نہ سناؤ، مجھے محمد کے فضائل سناؤ۔ صلوات بر محمد۔ دیکھیں یہ دیکھیں بی بی خدیجہ کی نیاز آ گئی ہے، آپ لوگ صرف دیکھتے رہنا ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے، اسے ملازمت عطا فرمائے، اللہ پاک اس کو ترقی عطا فرمائے، بی بی خدیجہ کے صدقے صلوات بر محمد وعلم۔ توجہ میری طرف رکھنا، اب بی بی خدیجہ کہتی ہے میسرہ مجھے کاروباری بات نہ بتاؤ، مجھے بتاؤ وہ بولتا کیسے ہے، مجھے بتاؤ وہ چلتا کیسے ہے۔ اللہ نے ان کی محبت کو ادھر راسخ کر دیا، بی بی نے اب صرف فضائل سنتے ہیں۔ قبلہ توجہ میری طرف رکھنا، چودھری بشارت صاحب توجہ میری طرف رکھنا، بیٹھے ہیں تو وہ ان کا بڑا دل پسندیدہ موضوع ہے، تو توجہ میری طرف رکھیں آپ، کہ حضور کہہ رہے ہیں، خدیجہ کہتے میسرہ مجھے یہ نہ بتاؤ، کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ فضائل، انہوں نے بھی پھر ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے واقعات معجزات بی بی کو سنانا، انہیں کاروباری ڈیلنگ چھوڑیں، محمد مصطفیٰ کو گھر بھیجیں، اور پھر اس کے بعد آگے میں کیونکہ نکاح پہ پڑھنا ہے تو میں اس لیے جلدی یہاں پہنچا رہا ہوں۔ تو انہی دنوں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک خواب دیکھا، خواب جیسے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھایا، خواب دیکھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ، علماء نے لکھا ہے کہ یہ عالمہ تھی، توریت کا مطالعہ کرتی، انجیل کا مطالعہ کرتی، اس وقت جو بھی آسمانی کتاب تھی اس کا مطالعہ میں رہتی۔ ایک دن مطالعہ کرتے کرتے اسی رات سوئی تو دیکھا کیا ہے، توجہ کرنا، کہ آسمان سے چاند اتر کر گود میں آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، آسمان سے چاند اترا ہے اور بی بی کی گود میں، اور روشنی بی بی کے ساری طرف پھیل گئی، اور اتنا بڑا خواب
چاند کا اترنا، آپ توجہ فرمائیں، یہ کسی کو نہیں چاند کسی کو اتر کے آیا، توجہ ہے، ہاں چاند اترا، بی بی اٹھی اور آپ میسر کو بلایا جلدی آؤ، اپنے نوکر کو بلایا، کہا کہ جلدی جاؤ، جو یہاں عرب کا بہت بڑا خواب کی تعبیر بتاتا تھا اس کے پاس جاؤ۔ اچھا یہ ان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا جی ہماری مالکن نے خواب دیکھا ہے، اور انہوں نے خواب کی ڈیٹیل بڑی تفصیل سے سنائی۔ خدا کی قسم یہ خواب بیان کرتا رہا، وہ کاہن وہ جو جواب دینے خواب کو تعبیر بتانا، وہ 3 دفعہ اٹھا 3 دفعہ بیٹھا، ہاں 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 3 دفعہ اٹھا 3 دفعہ بیٹھا، اور کہتا ہے کہ اے غلام کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ جزاک اللہ، کیا تو سچ کہہ رہا ہے کہ تیری مالکن نے یہ خواب دیکھا ہے؟ پھر پوچھا وزن بنا کے، کیا تو ہاں بالکل انہوں نے ایسے ہی خواب دیکھا ہے کہ چاند اتر کر گود میں اور 14ویں کا مہر چمکتا ہوا۔ کہا جا کے اسے مبارک دے کہ اللہ کا آخری نبی اس زمین کے اوپر ہے، بہت جلد تیرا اس کے ساتھ عقد ہوگا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تو خوشخبری ہے۔ سورج اتر آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ میرے طرح جنون میں عشق میں محبت میں آ کے سنا کر ہیں یہ عشق سے، ہاں اچھا تو نے خواب دیکھا ہے یہ چاند، اچھا یہ بتا یہ جو صحیح قریش تیری، اس نے پوچھا ملکہ نے دیکھا کہ چاند اترا اور روشنی پھیل گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے اور کسی کی اولاد زمین پر رہے نہ رہے، اس بی بی کی اولاد پوری زمین پر رہے۔ صلوات پر محمد و اہل بیت محمد۔ سامعین قدر، اس کے بعد ایک واقعہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بی بی نے ایک دفعہ عربوں کی عید تھی اور عرب کی ہر قبیلے کی عورت وہاں آنا فخر سمجھتی تھی، عورتوں کی بیٹھنے کی ایک جگہ تھی خانہ کعبہ کے، ہر اس فنکشن میں بڑے اہتمام کے ساتھ عورتیں آتی تھیں۔ جیسے ولی ہمارے ہاں کوئی جشن ہو یا کوئی جشن ہو تو بڑا پروگرام ہو تو وہ عورتیں یعنی اس قبیلے کی اس قبیلے کی اس قبیلے کی، ظاہری طور پہ ظاہر اس وقت فخر بھی تھا، کسی اچھے اچھے لباس میں اچھے اچھے عورتیں آیا کرتی۔ جناب خدیجہ عام طور پر کسی ان کے فنکشن میں نہیں آتی تھی، کم آتی تھی، لیکن اس پروگرام میں بی بی بھی آئی، توجہ ہے، جناب خدیجہ بھی تشریف لائیں ہیں، سیدہ بھی آئیں، اور یہ عید کا موقع ہے اور وہ اکٹھی ہوتی۔ جب جناب سیدہ بھی آئیں اور یہ عرب کی عورتیں بیٹھی ہیں، یہ قبیلوں کی عورتیں، بنی ہاشم کی اور ادھر بنی کلاب کی، بنی فلاں امیہ کی، فلاں بنی تمیم کی، ڈھیر سارے قبیلے کے، کیونکہ خاندانی یہ نام ہوتے تھے تو وہ عورتیں آتی تھیں، عید مناتی تھی، وہاں پہ شعر پڑھے جاتے، جو بھی ان کا طریقہ۔ وہاں سے ایک راہب گزرا یا وہاں ان کو ملا، اس نے کہا کہ یہ ادھر پر کہ وہاں سے حضور سائڈ سے گزرے، جیسے بندہ گزرتا ہے اور حضور گزرے تو اس نے کہا کہ وہ جو شخص جا رہا ہے تم میں جو بھی اس سے شادی کرے گی وہ دنیا اور آخرت کی سردار بنے گی۔ اچھا انہوں عورتوں نے اس کو مذاق میں لیا، الٹا اس کو کہا کہ یہ فارغ ہے، پتھر بھی مارے پھینکے اس کی طرف، یہ علامہ مجلسی نے لکھا اور سنی شیعہ لکھا مذاق میں کہ جاؤ کیا بات کر رہا، وہ یتیم بھی عبداللہ ہے، وہ اس طرح کر کے دیکھے ابھی نہ نبوت کے اثار ہیں نہ کچھ ہے، بس ایسے عام انسان ہیں، اور ایک شریف، اب یوں سمجھے کہ یہاں پاکستان کی کسی مومنہ کو ملکہ وہ یورپ وہ دعوت آ جائے تو وہ مذاق ہی بنانا ہے نا، ایک مثال ہے، ایک شریف انسان کو پسند کر لے اور وہ ایک کوئی کہہ دے تیری شادی اس سے ہوگی تو وہ خود بھی ہنسے گا۔ ایسے ہی ہوا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، اتنی بڑی ملکہ اتنا بڑا، اور یہ ہے یہ بات جناب خدیجہ نے، انہوں نے مذاق کی، سب عورتوں نے مذاق اڑایا، جناب خدیجہ نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ عام انسان نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سبب تھا جناب خدیجہ کے دل میں حضرت محمد کے لیے محبت کو اجاگر کرنا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب سننا چاہتے ہیں تو میرے سہارا دیں، توجہ فرمائیں۔ بی بی نے جب دیکھا محمد مصطفیٰ امین ہیں، صادق ہیں، راست گو ہیں، سچائی گو ہیں، اتنا عظیم ہے، ہر طرف تعریف تعریف تعریف، امین 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 تو پہلے مشہور تھے، پھر تجارت کے بعد پھر یہ خواب بھی دیکھا، یہ ساری چیزیں، اب جناب خدیجہ سے رہا نہ گیا، اپنی ایک دوست جو عورتوں کی ہوتی ہے
ہر بیوی کی کوئی نہ کوئی دوست ہوتی ہے، سہیلی ہوتی ہے، تو انہوں نے نفیسہ ایک نام ملتا ہے، اس سے کہا نفیسہ جاؤ محمد سے بات کرو، ہے کہ میں خود خدیجہ تیرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے داد نہیں دی، میں خود خدیجہ تیرے سے عقد کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا بڑی بات ہے، لیکن اللہم صلی لیکن نہیں معلوم کہ وہ مجھے قبول کریں گے یا نہیں، لیکن آپ بات کرو۔ اور نفیسہ حضور علیہ السلام کو ملی، ظاہر مکے میں یہ اور آنے جانے والی تو ایک جگہ حضور ملے، اور یہ یہاں پہ قبلہ آپ حاج پہ دیکھا ہوگا، یہ صفا کے پاس مقام ابراہیم سے پیچھے صفا کی سٹارٹ میں نا، تو وہاں حضور بیٹھے تھے۔ تو نفیسہ نے آ کے بات کی کہ میں آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، آپ کے لیے گلیڈ نیوز ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں یہ پیغام لے کے آئی ہوں کہ ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ آپ سے عقد کی خواہش مند ہے۔ توجہ ہے سرکار؟ ہاں، سرکار بی بی کا نکاح سیدہ خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کبھی بھی کسی نے پڑھی یعنی حضور کا نکاح شادی اس شان سے کسی نے پڑھی ہی نہیں ہے۔ توجہ فرمانا۔ تو اس نے جناب خدیجہ نے کہا کہ پیغام پہنچا، جناب نفیسہ نے پہنچایا، محمد مصطفیٰ کیا کمال ہے، کمال، بالکل کوئی خوشی کا اثار نہیں، کوئی ایک مدبر انسان، ایک سوچ فکر۔ کہا نفیسہ ملکہ سے جا کے کہے کہ میں پہلے اپنے چچا ابو طالب سے بات کروں گا۔ یہ ہوتا ہے نا، یہ کردار ہے، یہ کریکٹر ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے کہ اگر رشتہ کرنا ہے، اگر پسند آ گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ جناب منہ اٹھا کے چلے جائیں، نہ باپ کو پوچھیں، نہ ماں کو پوچھیں، نہ بہن کو پوچھیں، نہیں۔ کہا کہ میں اپنے چچا ابو طالب، حضرت ابو طالب سے میرے گھر آئے۔ حضور نے کہا کہ اس طرح خدیجۃ الکبریٰ نے عقد کی خواہش کی خود۔ بہت بڑی بات ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا۔ عقد کی بات کی ہے، سرکار ابو طالب چہرہ منور ہوا، شمس کی طرح نکھر گیا۔ کہا کہ عباس، عبد المطلب، فلاں جتنے بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ چلیں خدیجہ سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ ابو لہب نے ٹانگ اڑائی۔ ابو لہب نے کہا کہ یہ اتنی بڑی امیر خاتون ہے یا یتیم عبداللہ ہے؟ سرکار ابو طالب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اسکت، خاموش، کیا ہوا؟ اس کے پاس مال ہے، میرا نبی امیروں کا امیر ہے، میرا نبی کائنات کا امیر بیٹا ہے، میرا آگے جا کے کمال کے فضائل پڑھے۔ بہرحال اس کو چپ کرا دیا۔ یہ بھی رشتہ دار تھے نا، ابو لہب اور دوسرے ابو جہل وغیرہ، یہ گروپ تھا، انہوں نے بیچ میں روکا۔ ہوتا ہے رشتہ داروں میں، اچھا خاصا تاریخ میں سے بحث لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، وہ اتنی بڑی خاتون ہے، اس سے کیسے شادی کریں؟ کہا کہ اب یہ نہیں بتایا کہ ادھر سے پیغام آ چکا۔ توجہ ہے، یہاں بڑی شان سے نکلے بنی ہاشم۔ اب سرکار ابو طالب ہاشمہ، وہ جو ہاشمی لباس پہنا، وہ جو شان و شوکت والا، عزت والا، تقریم والا، جیسے کسی کے ہاں جاتے ہیں پہن کے اللہ اکبر جا کے۔ بہرحال پھر آگے پڑھتا ہوں، وہاں جو نکاح والی رسم ہے وہ آگے چلتا ہوں۔ یہاں پہ میں ایک جملہ عرض کروں، جناب خدیجہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے حضرت محمد مصطفیٰ پر، بہت بڑا احسان ہے اسلام کے اوپر، اس لیے کہ انہوں نے نکاح کی خود خواہش کی۔ کہ عام طور پر اگر مالدار عورت ہو اور کوئی بندہ اس سے شادی کی خواہش کرے تو معاشرہ اسے کہتا ہے یہ دولت کے لالچ میں اس نے شادی کی۔ مثلا اگر محمد مصطفیٰ کہتے یا کوئی کوشش کرتے، بھاگ دوڑ کرتے، جتنی جناب خدیجہ نے کی ہے ساری جناب خدیجہ نے کی ہے، محمد مصطفیٰ نے ایک دفعہ اشارہ نہیں دیا۔ اس لیے جناب خدیجہ کہ یہ ایک عیب ہے کہ ایک جوان بزرگ عورت جب بڑی عورت سے دولت کی وجہ سے شادی کرے تو معاشرہ اسے رہنے نہیں دے گا۔ اب بی بی خدیجہ کا احسان ہے کہ زمانہ مجھے کہے جو کہنا ہے، محمد کو کچھ نہ کہے۔ آہا ہا آہا ہا محمد والے محمد صلوات۔
اور یقین کر جائیں اگر جناب خدیجہ نے یہ احسان نہ کیا ہوتا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زبان پہ یہ سارا جاری نہ کیا ہوتا، زمانہ پورے اسلام کی بلڈنگ کو کالعدم قرار دے دیتا کہ یہ ایک خاتون تھی، دولت مند تھی، اس نے پیسہ لگایا، وہ اپنی یہ اسلام بنایا اور انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، لیکن پیغمبر اسلام پہ انہوں نے خود خواہش کی کہ میں محمد کو اس سے شادی۔ دیکھیں ہمارے عقیدے کے موقع، مجھے کسی سے کوئی عقیدہ لینا دینا نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق کثرت روایت شیعہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی کسی سے شادی نہیں ہوئی، اس سے پہلے بی بی خدیجہ کی کوئی شادی نہیں ہے، اس لیے کہ بی بی توریت میں بھی مطالعہ کر رہی ہے، زبور سے بھی مطالعہ کر رہی ہے، روایات بھی بتا رہی ہیں کہ کائنات کا ایک نبی آنے والا ہے اسے۔ باقی مسلمانوں نے بی بی کی پتہ نہیں ایک دفعہ بیوہ ہوئیں، پھر بیوہ ہوئیں، پھر بیوہ ہوئیں، اتنی شان، مطلب وہ گھٹانے میں رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں بھی بی بی کی، اگر تم نے عقد محمد مصطفیٰ پڑھنا ہے تو پہلے یہ بتائیں گے اس نے چھوڑی، اس نے چھوڑی، اس نے چھوڑی۔ شرم نہیں آتی؟ تمہاری بیٹی کو اگر طلاق ہو جائے تو بندہ چھپا رہا ہوتا ہے، اور بی بی خدیجہ کی بات آئی، یہاں سے بیوہ ہوئی، یہاں سے بیوہ ہوئی، یہاں سے بیوہ ہوئی، پھر بڑے بڑے قریش اور بڑے بڑے رئی و رؤساء نے عقد بھیجے، اب بی بی کہتی ہے میں کسی سے نہیں کرنا۔ یہ بی بی کی توہین کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں شیعہ کے ہاں بی بی کی یہ عمر 40 سال نہیں ہے، 28، 30، 38 اس طرح کی آئی ہیں روایتیں۔ اچھا قبلہ بوررخ کی شرارت دیکھے، بی بی خدیجہ کی شان گھٹانے کے لیے اتنی بڑی کر دی۔ یہ 40 کا عدد ویسے ہی عربی میں نا سب سے بڑا بولا جاتا ہے، زیادہ کے لیے 40 پہ لے گئے، اور ایک کو اتنا گھٹایا تو 6 سال پہ لے آ۔ نہ اس کی 6 ہیں صحیح، ان کی بھی عمر زیادہ تھی کہ جب ان کا قد ہوا، اور نہ ان کی، یہ بھی چھوٹی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سال بڑی تھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل اوپر بندہ، یہ صرف شان گھٹانے کے لیے۔ اور ایک محترمہ کو اتنا بلند کر دیا کہ نعوذ باللہ اس کے اوپر 6 سال، اور رسول اللہ ساری زندگی ان پر بھی جا کے لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں کہ 6 سال کی بچی سے کوئی شادی کرتا ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے تو فضائل میں بیان کر دیا نا، اندھی تقلید، حالانکہ اتنی عمر ان کی بھی نہیں تھی، اس وقت عمر زیادہ تھی۔ بہرحال میرا وہ موضوع نہیں ہے، ہمارے نزدیک آگے چلے۔ جناب خدیجہ کیونکہ عالمہ تھی اور بہت بڑے، ہاں روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ بی بی، کیونکہ جو لوگ اپنی بیٹی پیدا ہونے کے بعد شرمندہ ہوتے یا ان کو ان کی ماؤں کو خطرہ ہوتا، وہ بی بی کے لا کر دیتی۔ بی بی انہیں ایک یتیم خانہ بنایا ہوا تھا، بی بی ان کی پرورش کرتی تھی، اور بی بی اس طرح کی بچیاں ان کی پرورش میں آئی، پروردہ تھی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سامعین قدر، ٹائم ختم ہو گیا۔ سامعین قدر توجہ فرمائیے گا، آپ جناب ابو طالب، اب چلتے ہیں، یہ تو ضمن بات آ گئی، قبلہ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ میرا یہ دعویٰ ہے، اور میں بڑی چیز، میں کیونکہ بہت بڑے علماء کو نہ شیعہ چھوڑا نہ سنی چھوڑا، میں دیکھوں تو صحیح کہ کس نے جناب خدیجہ کو پڑھا، جب پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ نے کیسے سنا ہوگا؟ اس نکاح کو جب پڑھائی کسی نے نہیں ہے، کیونکہ محنت چاہیے، جہاں پہ ٹائم چاہیے، کتابیں چاہیے، مطالعہ پورا ٹائم لگتا ہے، ایسا تو نہیں جا کے بعد کے خطبے پر۔ بہرحال ہے جناب ابو طالب کے ساتھ جناب حمزہ ہیں علیہ السلام، جناب عباس ابن عبد المطلب ہیں، بنی ہاشم کے ہر بزرگ ہیں، بنی ہاشم کے جوان ہیں، رشتہ دار ہیں۔ بھائی رسول اللہ کی بارات جا رہی ہے نا، ہاں یہ جناب خدیجہ کو ٹائم جو فکس ہوا، ادھر بھی ورقہ بن نوفل جو بی بی کا چچا ہے وہ بھی ہے، اور ان کے خاندان۔ اب جہاں پہ اللہ اکبر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں اور بھی باتیں کرتا، خطبہ پڑھا۔ وہ خطبہ اپنے سماعت فرمائے کیا ہے، فرماتے پہلے جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا، پھر ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا، اور انہوں نے بی بی کا نکاح حضور علیہ السلام سے فرمایا۔ توجہ، حضرت ابو طالب فرماتا ہے ایھا الناس معاشر القریش، اور گرج کے سید البطحاء سرکار ابو طالب، بڑی ہمت، دیکھیں بھتیجا بھی ہے، چاہتے ہیں کہ اچھی جگہ شادی بھی ہو ہے، اور لوگوں کو بھی بتانا ہے، توجہ ہے، تو آج جلال بھی ہے،
تو سرکار ابو طالب بہت بڑے عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، شاعر بھی تھے. یہاں آ کر تمام ان کی اور لوگوں جتنے بھی بیٹھے خطبہ کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم و ذریت اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کی، الحمدللہ اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور ذریت اسماعیل سے قرار دیا. توجہ ہے؟ یعنی الحمد آپ لوگوں نے اثر نہیں لیا، ابھی قرآن نہیں آیا تھا کہ پہلے سورہ الحمد کی پہلی آیت، اور جو اللہ کے ہاں حمد قبول ہو. یہی تو قرآن کہتا ہے نا، اس نے حمد کی، اس نے کی، تو کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا، مسلمان کیا اللہ کی حمد کریں گے. اللہ نے خود یہ کلمہ سورہ فاتحہ میں لا کے ہماری مشکل آسان کر دی. وہ جو خطبات میں نے نماز میں دیے تھے الحمد کے اوپر، تو اس میں شاید بیان کیا اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر، یہ کلمہ دے دیا. جب اللہ کی مکمل پرفیکٹ ایسی تعریف جو اس مالک کو منظور ہے، وہ اس میں ہے کہ الحمدللہ. الحمدللہ کہنے سے اللہ کی تعریف ہم جیسی وہ چاہتا ہے ویسی ادا ہو جاتی. حضور جناب ابراہیم آگے بڑھے. وَجَعَلَ لَنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں اپنے گھر کا حج نصیب فرمایا اور ہمیں اس کا پاسبان بنایا. توجہ، ہمیں اس وقت بھی لوگ اس حج کے دنوں میں آتے تھے لیکن اپنے طریقے سے حج کرتے تھے. لہٰذا سامعین قدر یہاں سے یہ بھی آپ لیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ حج کا ان کو حکم دو، اب بھی حج کی تیاری کرے. جس بندے نے حج نہ کیا ہو وہ ایمان پہ نہیں مرتا. لہٰذا کوشش کرے کہ حضرت ابراہیم کے سوال پر لبیک ہے. اس کے بعد سرکار ابو طالب نے کہا جعلنا یجیع الثمرات کل شیء. اللہ نے ہمیں اس شہر میں قرار دیا ہے جہاں ہر پھل بھیجتا ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی نا کہ اس شہر میں اپنے پھل بھیج، تو وہ اس کے لیے کر رہے ہیں. وَجَعَلَنَا بَيْتًا حَرَمًا آمَنًا. میں حمد کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ہمارے لیے اس امن والے شہر کو حرم قرار دیا. وَجَعَلَ الْحُكَامَ اللَّهُ النَّاسِ فِي بَلَدِنَا. ہم حمد ادا کرتے ہیں اس اللہ کی جس نے ذریت ابراہیم سے ہمیں اس شہر کا حاکم قرار دیا. وَبَارِكْ لَنَا فِي بَلَدِنَا الَّذِي نَحْنُ فِيهَا. ہم اللہ کی حمد قرار دیتے ہیں جس نے ہمیں اس شہر جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہمیں برکتیں عطا کی. توجہ ہے، آپ آج میں نے خطبہ پورا کرنا ہے، چاہے دو منٹ اور ہو جائے، توجہ فرمائیے گا نہیں تو وہ آدھا رہ جائے گا. ثم حضرت ابو طالب یہاں خطبہ پڑھ رہے ہیں. جب اللہ کی تعریف کی، اللہ کے نبی کی ذریت ابراہیم کا بتایا کہ ہم عام نہیں ہیں، اس شہر کے بھی ہم مالک ہیں، اس گھر کے بنانے والے ابراہیم ہیں، وہ ہمارا. یہی امام سجاد دربار شام میں کہا تھا انا ابن مکہ و منا، میں وہ ہوں جو ابراہیم کا بیٹا ہوں. توجہ ہے. تو یہاں ابو طالب کہہ رہا ہم بھی وہ ہیں جو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور ذریت اسماعیل سے. اس کے بعد فرمایا ثم ان ابن اخی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اسے خطبے کا حصہ ہے. لوگوں، اللہ اکبر، لوگوں یہ جو میرا بیٹا ہے محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ میرا بیٹا جناب محمد. لا یوزن برجل من قریشین. قریش میں اس کے مقابل کا کوئی مرد نہیں ہے. یہ کمال ہے. رجل لگا لے کچھ نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. توجہ ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں. کس کا؟ میرے بھتیجے محمد کا. کیا فرماتے؟ لا یوزن برجل، کوئی مرد نہیں ہے من قریش. یہ ہے وہی مرد جس کے لیے رسول نے کہا تھا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. توجہ ہے. تو یہاں پہ یہ لفظ آئے. آگے فرمایا یہ عزت میں، شرف میں، فضیلت میں اور اس کے مقام کو کوئی نہیں ہے. الا راجا ولا یقاس بعہد منہم اعظم منہم. قیاس میں بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ ابھی اس نے اپنے اخلاق سے پوری زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے. اس کا مقام تم دیکھ چکے ہو، اس کی شان بھی دیکھ چکے ہو. میرے محمد جیسا میرے محمد کی کوئی مثال نہیں. میرا بیٹا محمد
توجہ ہے، یہ نکاح سے پہلے اپنے بیٹے کا مقام بتا رہے ہیں، وہ اخلاق میں عرش اعظم ہے، میرا وہ بیٹا ہے جس کو جو زبان کھولتا ہے تو موتی گرتے ہیں، میرا بیٹا وہ ہے جو چلتا پھرتا اللہ کا ایک کل موسیٰ جیسا نبی لگتا ہے، اللہ اکبر، میرا محمد وہ ہے اللہ اکبر جسے شمس و قمر بھی سلام کرتے ہیں، میرا بیٹا محمد وہ ہے جس کا کتابوں میں ذکر ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قریش کے، یعنی وہ ان کو جو تھا نا جناب خدیجہ کے علاوہ، ورقہ بن نوفل، وہ ایک مال کا ہونڈ، پیسے کا، وہ بھول گئے۔ سرکار ابو طالب نے اس قدر اپنے کہا ان ابن حقی ھذا محمد ابن عبداللہ شرفا و نبلا و فضلا و عقلا، فرمایا شرف کے اعتبار سے محمد سے بڑھ کر کوئی نہیں، عزت و عظمت کے اعتبار سے محمد سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور فضل سے بڑھ کر سب سے بڑا فضل یہی ہے۔ حالانکہ قرآن بعد میں وہ نازل ہوا، وہ سورۃ جمعہ میں پڑھتے ہیں وآخرین منہم وذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جو محمد کو اپنا نبی مان لے۔ تو محمد ابو طالب کہہ رہے ہیں اللہ نے جو زمین پر فضل اتارا ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جو عقل، اب یہاں لفظ عقلاً، جو عقل دیکھیں، ہمیں اللہ نے عقل دی، ہم اتنی استعمال کرتے ہیں، سائنس کہتی ہے جتنی دی ہے ہمارے سے استعمال ہی نہیں ہوتے، توجہ ہے، لیکن عقل کل کا مالک محمد مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر۔ آگے فرمایا فوج جس میں فضائل ہی فضائل ہیں، ٹائم نہیں ہے، اس کے بعد بھی کہا، اس کی خطبہ جاری رکھا، اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ اکبر، صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ سرکار ابو طالب کا خطبہ تمام ہوا، ایک جملہ اب ورقہ بن نوفل نے خطبہ شروع کیا، وہ کیا کہ حضرت ابو طالب کا بھی خطبہ ختم ہونے والا، ایک جملہ حضرت ابو کہتے ہیں واللہ، اس کے بعد قسم کھائی، کہ واللہ، لات و عزت کی قسم نہیں کھائی، اللہ کی قسم کھائی، واللہ ابن اخی، میرا یہ بیٹا، یعنی عبداللہ، یتیم عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، ھذا بنا عظیم، آنے والے وقت میں یہ جلیل القدر انسان ہوگا۔ اور یہاں پہ انہوں نے تحریف کے وہ فرمایا اے لوگو، اب ابو طالب نے کہا وَإِن كَانَ فِي مَالٍ، اگر تمہارے پاس مال ہے، جناب خدیجہ اور ان کو کہا قُلْ فَإِنَّ الْمَالَ رِزْقٌ حَائِلٌ وَذِلٌّ زَائِلٌ، مال تو سائے کی طرح ہوتا ہے، مال تو جلد اپنی حالت بدل جاتا ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ آگے فرماتے میرا بیٹا محمد جو ہے ان ابن اخی محمد والا واللہ شأن رفیع، تمہارے پاس مال ہے تو یہ رفیع شان، ورفعنا لک ذکرک، عالی شان کا مالک ہے، ولسان شافع، بلند زبان کا مالک ہے، وجسیم وظفر، اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ خلق عظیم کا مالک ہے۔ اپنے انہوں نے پھر فرمایا ہذہ بشارت اللہ عیسیٰ ابن مریم و دعوت ابراہیم، سبحان اللہ، کہ میرا بیٹا محمد وہ ہے جس کی عیسیٰ نے خبر دی ہے، میرا بیٹا محمد وہ ہے جو ابراہیم کی دعا ہے، وَلَهُ، اب میں فی خدیجۃ رغبۃ، اس میں خدیجہ بھی اس کے بارے میں رغبت رکھتی ہے، وَلَهَا فی رغبۃ، یہ بھی محمد بھی خواہش رکھتے ہیں کہ میری اس جگہ عقد ہو جائے۔ فرمایا اس کے بعد ان کا عقد طے پایا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل سے کہا آپ بھی خطبہ پڑھیں، انہوں نے بھی خطبے میں انہی کی تعریف، کیونکہ ان کی اتنا بڑا خطبہ سرکار ابو طالب کا سنا۔ فرماتے ہیں ورقہ کیا کہتے ہیں الحمدللہ جعلنا کما ذکرتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے اس جو آپ نے ذکر کیا ہے اللہ نے وہ ہمیں عطا کیا ہے، کیونکہ یہ بھی قریش تھے، اوپر سے نسل جلد کے رسول اللہ کے خاندان سے جا کے ملتی ہے، اس نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے ہمیں عزت نوازا جو آپ نے بتایا، فضلنا ما عددتا، اور جو فضائل آپ نے شمار کیے ہیں یہ اللہ نے اماتا ہے، نحن سعادت العرب، اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے، وقادتہا، ہمیں اللہ نے عرب کی قیادت دی ہے، یہ ہم قریشی جو ہیں اللہ نے، وانتم اہل ظالم، لیکن ان سب سے زیادہ قیادت اور سیادت کا حق ابو طالب آپ لوگوں کو ہے، یعنی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے، وَيَرَدُّ عَهْدَ مِنَ النَّاسِ فَخْرِكُمْ وَشَرَفُ، کسی بشر کی جرت نہیں ہے کہ آپ کس مقام کو، مقام ابراہیم، مقام اسماعیل، شرف منزلہ جو آپ کے خاندان کو ہے، جو بنی ہاشم کو ہے، جو محمد مصطفیٰ کا اعزاز ہو، یہ ورقہ بن نوفل کہہ رہا ہے کسی کو بشر نہیں جو اس کا انکار کر کھدے، وَقَدْ رَغَبْنَا فِي اتصال، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَحُبِّكُمْ وَشَرَف، کون کہ محمد مصطفیٰ کی محبت اور اس کا شرف مقام اتنا بلند ہے، کس کی؟
خدیجۃ الکبریٰ کی نظر میں. یہ ورقہ بن نوفل جو بی بی خدیجہ کی طرف سے وکیل تھا، اس نے کہا فاشہدوا علی یا قریش، اے یا فاشہدوا علی یا معاشر القریش، اے قریشیو گواہ رہنا. یہ کہہ رہا ہے میں انی کا زوجت تو خدیجہ بنت خویلد، میں خدیجہ کا نکاح من محمد ابن عبداللہ سے پڑھ رہا. صلوات بر محمد و آل محمد. دوسری روایت میں اشہدو گواہ رہنا یا معاشر القریش انی قد انکحت محمد ابن عبداللہ خدیجہ بنت خویلد شاہد علی ذالک. تمام اہل مکہ، قریش، بنی ہاشم اپنے غیر گواہ رہنا کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کا نکاح خدیجۃ الکبریٰ سے. اسامی نکاح درست کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہو جائے تو چھوارے بیٹے بانٹے جاتے. ابھی ٹائم نہیں ہے. بی بی خدیجہ نے حیدری اور بی بی خدیجہ نے کیا کیا قبلہ محمد بات ختم کر رہا. بی بی خدیجہ نے اپنے اس نکاح کے بعد کیا بانٹا؟ اپنے گھر سے محمد گھر تک ہر قدم پر ایک غلام اور کنیز کو آزاد کرتے چلے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. الصلاۃ